بأرض المدينة حبيب إله العالمين الصلاة والسلام على علي المرتضى الذي ضربته يوم الخندق أفضل من نباضة الثقلين نار حيدري الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المظلومة الصلاة والسلام على الحسن المعصوم الصلاة والسلام على الحسين المظلوم غريب الشهيد بأرض كربلاء بلا جرم ولا خطا أما بعد فقط قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت صلوات پر محمد و آل محمد دعائے خداوند عالم بحق محمد و آل محمد تمام وہ لوگ جڑے اس کائنات وسدے آن اج کائنات سونی پہ وسدیے وہ کلے قبران دے ستر اللہ انہوں دی قبران نور ولایت نال منور فرمائے بالخصوص ساڑھے بھائی ڈاکٹر ناصر عباس اللہ اس کی قبر تے رحمت نازل فرمائے اور جوار حسین جگہ عطا فرمائے اور اس نے بچیاں دی زندگی دراز فرمائے اور اس نے پسمندگان نو صبر جمیل عطا فرمائے اور مولا فرمایا کہ الدعا تدفع امواج البلا کہ دعا ہی ایسی چیز ہے کہ جڑی مصیبتہ دیا موجہ نو ختم کر دیں دیئے دعا ہے کہ اللہ ہر کہنو اچانک دی موت و مرض تو محفوظ فرمائے اپنی نہ دعاواں دی قبولیت واسے باواز بلند صلوات مجمع ڈھیر سارا ہے کہ صلوات بڑی مٹھی پہ پڑھ دے ہو اچھی صلوات پڑھو میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی میرے بعد واجب القدر حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید علی رضا نقوی صاحب موجود ہیں وہ خطاب فرمائی سے بس ساڑی تو مڑ گھر دی گل ہے ساڑا بھائی آئی اور جیڑی محفل دے وچ بھی بھایا اس دی گل ہی کا ہون دی آئی کہ ذکر او 14 نہ کریں گا بھائی یہ 2-4 گلہ میں کرنی ہیں اگر ہوں ہاں کرے سو تو میری حوصلہ افزائی ہو گئی سی جو چوپ در روزہ رکھ باسو موڑی میں پڑھنا تو ہے نا صلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات میں جتنیاں محفلہ اس نے اٹینڈ کی تیا تا دنیا دیا گلہ گھٹ کریں دا یہ 14 دا ذکر زیادہ کریں دا اور پنجویں امام محمد باقر علیہ السلام بھی فرمایا کہ اجتماع وہ ساڑھے مننا لے جمع ہو بیٹھے کرو کٹھے ہو بیٹھے کرو بیٹھ کا نہ بیٹھے کرو لیکن فضول گلہ نہ کیتیا کرو فرمایا وَتَذَاكَرُوا تو ساڑھے تذکرے کیتے کرو مولا فرمایا ساڑھیاں گلہ کیتیا کرو اگر ایسا کرے سو تو پنجوال آل ولایت فرما رہی ہے یَحُفُّ بِكُمُ الْمَلَائِكَةِ جدہ توڑیاں محفلان دے ساڑھا تذکرہ ہو سی مر تو سکل لینا ہو سو توڑے چوگردوں ملائکہ بھی بیٹھے ہو سی
تواڈے چوگردوں ملائکہ بھی موجود ہو سن تو اس جس جملے تو بعد امام دعا دے حق قرآن کر کے فرما رہے ہیں رحم اللہ عبدن احیاء امرنا، اللہ اس بندے تے رحم کرے جڑے ساڑے امر نو زندہ کریں دے۔ ڈاکٹر صاحب کل جس نے کوئی بیعہ دنیاوی گلہ تو بعد یا مولا علی دا ذکر کریں دائی یا امام حسین دا ذکر کریں دائی تا اے چند روزہ زندگی ہے جس نے کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے ختم ہو بنے تو میں بھی اس طرح گزار کے بنائیں کہ ساڑھے مرن تو بعد ہی لوگ ایک گل بیٹھے کریں دے ہو بن کے اے بھی او بندہ ہی جیڑا 14 دا ذکر کریں دے۔ گل میری کوئی سمجھ آن دی پئی ہے پریشان کرے ہوئے بیٹھے تو میں توڑی خدمت دے وچ اللہ دی کتاب قرآن دی حکایت پیش کیتی ہے۔ اسے آیت ترجمات 2 17 مصائب دیاں اللہ فرما رہی ہے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کیڑے حبیب نو جس نو فرمایا سلولاک لما خلقت الافلاک او میرا سوڑا نبی اگر میں تینوں خلق نہ کرا آئے کائنات بڑھاون دی مینوں کیڑی لوڑ آئے کائنات بڑھئے تو محمد مصطفیٰ دی عظمت صدقے تو میں اکثرہ درانا اگر کوئی خان خانے مہر مہرے ملک ملکے کوئی جس حیثیت دا بھی مالکے وہ زہرا دے پاک بابے دی عظمت دا صدقہ ہے۔ سمجھ آندھی پئی زہرا دے پاک بابے دی عظمت دا صدقہ ہے جو محمد مصطفیٰ دی وجہ تو اللہ ایک کائنات سجائی تے بڑھائی ہے۔ تو اسے پاک پیغمبر نو اللہ فرما رہی ہے میرا حبیب انہا لوگاں نو آگ کہ ان الموت الذی تفرون منہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ کہ جیڑی موت تو تسا ڈر دے اور بھج دے ہو جتنے ہی پہ ڈرو جتنے ہی اس موت تو پہ بھجو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ اس موت تو آنو آکے مل رہے ہیں۔ جتنے بیٹھے آئے میں سمیت سارے پسند کرنے آئے کہ موت آوے الٹا کوئی موت دا نال آوے تو سنکاوڑ لگ ویندی ہے موت نو پسند نسے کریں دے لیکن قرآن آخری ہے فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ آؤ پوری کائنات دے وچ ایک ایسی عظیم ہستی ہے جیڑی موت نو اتنی پسند کریں دی آئی جتنا کئی موت نو پسند نہیں کیتا ہو کون ہے وہ علی ابن ابی طالب جنگ صفین ہے جنگ صفین دے موقع تے اپنے بیٹے حسن مجتبہ در بیٹ کے فرمائندے نا یا بنی الحسن او میرا بیٹا حسن ان اباک لا یبالی قد وقع الموت علیہ او وقع الموت او میرا بیٹا حسن تیرے بابے نو کائی پرواہ نہیں موت علی تے آپوے یا علی موت تے آپوے علی موت تو ڈرن آلا نہیں علی موت تو ڈرن آلا نہیں تے علی موت تو ڈرن آلے نہیں ہونے چاہیے دے سمجھ آندھی پئی صلوات پڑھو لو محمد وآل محمد دی ذات فرما رہی ہے میرا حبیب انہوں آگ جڑی موت تو ڈر دے اور بھج دے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ اس موت تو آنو آکے ملنے مولا فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جڑی انسان نو گولیں دیا ودیاں جڑی انسان دے پچھو ودیاں تلاش ودیاں کریں دیا پہلا فرمایا موت یہ بھی انسان نو تلاش کر رہی ہے اور دوسرا فرمایا رزق یہ بھی انسان نو تلاش کر رہی ہے مولا فرمایا جتھو موت آن دیئے اتھو رزق بھی آن دے شیوہ فرما رہی ہے کہ رزق دے بارے پریشان نہ ہو کہ اللہ نے اے رزق تینو اتھو دے بڑے جتھو تینو گمان ہی نہیں ہو بڑا اور امام جعفر صادق علیہ السلام سارے مولا دی ذات میں صلوات پڑھو یہ صلوات کوٹ والے تو بڑی سخاوت نال پڑھ دیں تو صحیح ہو تو اتھو دے پر صلوات بڑی مٹی پہ پڑھ دیں اچھی پڑھو امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا علمتو ان رزقی لا یاکلہ غیری میں جعفر صادق نو اس گلتے یقین ہے کہ جیڑا رزق اللہ میرے حصے کی لکھیا ہے میرا غیر نہیں کھا سکتا جیڑا میرے حصے کی اللہ رزق لکھیا ہے میرا غیر وہ نہیں کھا سکتا فرمایا موت اور رزق
کہ دو انسان نو تلاش کر رہے ہیں، اور آیت اگلا حصہ فرما رہی ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ او انسان تے موت تو بعد گل مک نہیں وینی، موت تو بعد اس بارگاہ دے وچ ون کے حاضر ہونا جیڑا تیرا ظاہر بھی جاندا ہے جیڑا تیرا باطن بھی جاندا ہے، جیڑا اکھ دا اشارہ بھی جاندا ہے اور تیری ظاہری گل بھی جاندا ہے، اس بارگاہ دے وچ تے حاضر ہونا ہے۔ آج کل تے گلاں سمجھاون دی لوڑ ہی نہیں، میڈیا دا دور ہے، کوئی تقریر کر رہا ہوئے، کوئی جناب فنکشن ہوئے اور اس فنکشن نو ریکارڈ کیتا بنے 10 12 20 سال بعد اگر اس نو چلایا بنے تو ہر شے ہوا نظر آن دیئے ہوئے بندے نظر آن دیں۔ آج تو سال 2 3 سال پہلے اگر تسا اپنے خاندان دی کوئی شادی دی ویڈیو جا کے دیکھو تو بھائی ناصر صاحب تو انو اس نے وچ نظر آسن تردے باندے بلیندے ہر حرکت سکون و ویڈیو تو اڈا سیو کر رہی ہے۔ تو آیا وہ اللہ کہ جس اللہ نے سائنس دانا نو اتنا عقل عطا کیتا ہے وہ آیا ساڑی یہ تھوڑی جی زندگی نو سیو نہیں کر سکتا؟ ایمان ہے اللہ محفوظ کر رہی ہے یا نہیں؟ موڑے اللہ دے جڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ کیمرے کوڑے نہیں، وہ کیمرے جھوٹے نہیں۔ آج کل دے تے کیمرے کوڑے بھی ہو سکتے ہیں، ویڈیو جھوٹیاں بھی بن سکتی ہیں، لیکن جڑے اللہ دے کیمرے ہیں ایک سجے موڑے تے بیٹھا ہے، ایک کھبے موڑے تے بیٹھا ہے، دن نالے ہو رہے ہیں رات نالے ہو رہے ہیں، نیکی ہیک کرے نے تا او ڈالک چھڑے دے، برائی ہیک کرے نے تا قلم روک کے رکھ دے، متا علی دا غلام توبہ دے پانی نال تختی صاف کریں دا سمجھ آندی پئی مر دل دا ارادہ بھی اللہ دے جڑے ویڈیو بناوانا لے فرشتے نو لکھ لیندن کہ دل لے تو کے سوچ رہی ہیں تو جیڑا ریکارڈ کرا رہی ہے کل نو حساب بھی اسے لینے والوں دے سامنے کوئی مکر سکتا ہے؟ اللہ دے سامنے کوئی مکر سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے ویڈیو بناوانا لے امین فرما رہی ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ موت تو بعد کئی لوگ سوچیں دن توجہ، کئی لوگ سوچیں دن صحیح موت تو بعد گل مک وینی ہے تے گل ختم، کوئی حساب کتاب نہیں، موت تو بعد گل مکڑی نہیں، حساب کتاب ہومنے۔ اگر حساب کتاب نہ ہوئے تو کوئی ایسا بندہ بکھا کہ جیڑا ایک بڑی ساری عمارت بنائے جس لئے وہ عمارت بن ونجے والوں سنو ڈھا چھوڑے تو آسانے ہے کہ سائیں کیسا بندہ ہے انہیں خرچہ کیتا سو عمارت ڈھا دیتی اے نہیں ہو سکتا کہ اللہ انسان نو مکمل بنائے اور پائے تکمیل تک پہنچائے کہ والو اسے انسان نو ختم کر دے وے کوئی ہوتا حساب کتاب نہ لوے انہیں نہیں ہوتا۔ موت تو بعد ہوتا حساب کتاب ہی ہونے اور وہ حساب کتاب لونا بھی اسے جڑا یہ ریکارڈ بنوا رہی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آیت آخری حصہ فرما رہی ہے کہ موت تو بعد اس بارگاہ دے وچ پہنے جڑا تیرا ظاہر بھی جان دے جڑا تیرا باطن بھی جان دے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فرما رہی ہے مڑ جیڑا کچھ تو کرے نے اللہ او تین آگاہ کر چھڑے سی، اللہ اس تین کیا کر چھڑے سی؟ آگاہ کر چھڑے سی۔ میڈیا استعمال کرنا لے نوجوان کہ آج کل ایسے موبائل آپ ہیں اگر وہ جناب تو اڈی جیب وچ ہووے اور وہ دوتے ایسا کنیکشن آ گیا ہے کہ وہ کنیکشن لاویں تو شام دے ٹائم وہ موبائل تینوں دس سکتا ہے کہ آج دے دین تین کتنے قدم چاہے۔ سمجھ آندی پئی وہ موبائل تینوں دس سکتا ہے کہ آج دے دین تین کتنے قدم چاہے۔ دوسری مثال کہ اگر تو سفر کرنے جناب بھائی ناظم صاحب بیٹھن اللہ انہاں سلامت رکھے جناب اور انہاں دے اس دکھ دی اللہ انہاں اس دا عجر دے وے وارث بیٹھن اے ویندن اسلام آباد توجہ ہے پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے صلوات پڑھو نا محمد و آل محمد اسلام آباد ویندن میپ لیندن انہاں جناب موبائل رستہ دسیں دے فلان جا کے رشے فلاں جاتے راستہ بندے
ادو ویسو تو سفر اتنا ہے، ادو ویسو تو سفر اتنا ہے، مڑو جناب موبائل اتنی رہنمائی کریں دے جو وہ موبائل دروازے تک پہنچان ہے۔ یہ موبائل جڑی ایک گلہ پیا دسیندہ ہے، سفر پیا دسیندہ ہے، آوان اللہ سفر پیا دسیندہ ہے، گزشتہ چاہے ہوئے قدم پیا دسیندہ ہے۔ اس موبائل اور سائنسدان نو عقل دے والا کون ہے؟ او اللہ ہے کہ جس کی بارگاہ دے وچ ٹائم ہے کل حاضر ہونے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد ازاد، اچھی صلوات پڑھو۔ پھر بھی صلوات دی تکلیف کرو بھئی۔ یہ موبائل بس قبلہ صاحب آگئے، میری مجلس ختم۔ اے موبائل تینوں آمانا لے راستے تو ہی آگاہ کر سکتا ہے اور پچھلے چاہے ہوئے قدم ہی دس سکتا ہے۔ جیڑے مالک اس سائنسدان نو عقل عطا کیتا ہے اسے دی بارگاہ اتنا ہے میں کل بینے۔ مولا فرمایا کہ الیوم یوم العمل لا حسابا، کہ آج دا دے عمل دا دے ہے اس دن دے وچ حساب کوئی نہیں۔ اور فرمایا غدن یوم الحساب لا عملا، جدہ قبر ستو ہے اسے او حساب دا ٹائم ہو نہیں، عمل دی گنجائش مک بینی، عمل کرنا ہی تیٹھائیں کر۔ اور انہا اعمال دی قبولیت دا ذریعہ ہے غم حسین، امام حسین دے غم میں رومنا بہت بڑا ثواب ہے۔ جن دی پھوڑی تے تو آیا بیٹھا ہے اے ازادار حسین آئے۔ انہیں ایک دو جملے امام علی زین العابدین علیہ السلام فرمایا کہ موت دے ٹائم سب تو مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو جدا ہو رہی ہوتا ہے، اور موت دے ٹائم اے جدائی دا غم بڑا دکھی ہوتا ہے۔ لیکن مولا فرمایا جیڑا بندائی میرے باب حسین دے غم میں چروبے اس نو اے جدائی والا غم ہی نہ ہو سکے۔ اور ازادار حسین آئی بھائی ناصر عباس تے ایویں پیا لگتا ہے جو ہون جوانی دی موت آئی سو۔ دعا منگو نو دی اولاد بیٹھی ہے، دعا منگو شالا اچانک کہنو موت نہ آوے۔ مولا دا جشن سن کے آیا ہے، جیڑی رات نو جشن سن کے آیا ہے اور رات پوری دنیا تے نسو گزری ہے، اللہ سنبھال لیا ہے۔ گویا کہ آخر بھی ایسا ہویا ہے کہ 14 دی تعریف سن کے آیا ہے۔ اور میرے علاقے دے شریفوں میں دو جملے قبلہ دی موجودگی دے وچ یہ پڑھنا چاہنا کہ حسین دے کربلا کل 72 شہیدن، ایک غریب آپے باقی 71 71 جو ہے کو شہید ہے جنہوں غریب ہتھا تے چائی کھلا ہے، جنہوں دا تیر آندہ بھی ڈٹھا ہے، لگدہ بھی ڈٹھا ہے، نکلدہ بھی ڈٹھا ہے، لیکن اچھا نہیں رلنا۔ اچھا کتے رلنا ہے؟ علامہ قبلہ محب حسین صاحب دا ریکارڈ موجود ہے، فرمائندے ہو دیان ایدہ کوئی پیارا پترائی حسین و اکبر جو رات نو اٹھی کے اکبر دے مس چن جائے۔ کوئی جو پوچھیا مولا خیر تہے سیدہ دائی میری نب دی جو نہیں اجرکم اللہ جڑا ٹر گیا ہے ازادار حسین آئی ہونے قبلہ سید زادہ اس تے پوتر دی سر تے پاگ رکھ سن یہ سوکھی پاگے پاگتا اوکھی بدھی آئی سجا پوچھ دے آئے مولا اس ویلے کنائیہ نبدی رات نو اٹھ کے اکبر دا چہرہ چمناؤ ایڈا کوئی حسین دا سونا پتر آئی ہو میرے علاقے آلے آؤ جدہ مدینے دیا گلیاں دے ٹوریا علامہ نکن فرمائندے ہو دیان اس ویلے مدینے آلے کاروبار بند کر کے اکبر دی زیارت کریں دیا پتہ نہیں اس ویلے کی میں نبدی رہی آئی جدہ اکبر دائی بابا میرا چھیتری سلام ہوگی اتھے اگر کوئی جوان پتر مر بنے پہلے تو دے پیولو دسیں دے نہیں اگر دسنا بھی ہوئے تو واللہ مار کے دسیں دے جو تیرا جوان مر گئی ہے
آج کل حادثاتی دور سبولے جوان گھر چو نکل دائے تا ٹھیک ہوں دائے ایکسیڈنٹ ہوں دائے جوان مر وین دائے نو دے پیونو جلدی دسیں دن نو دے مانو دسیں دن جیڑی جاتے تو بیٹھیں اس جاتے 4-5 سال پہلے میرا پھرا اسد ویجی میں ٹرے آئی آج جو دے مامے دی سب پہ آجاتے آئے بیٹھے ہو اللہ گوائے اتھے تا کہیں ویلے پیو دا ہاتھ نہ پیو دے ہوندل کوئی پیو دا ہاں دا ملیندہ ہوندے آدن یار اکبر دی جوانی دا صدقہ صبر کر خیرے روئیں دی تئی اگلے ٹرڑ اللہ اکبر آئی آون اللہ حسین آئی تسلیہ دے وڑا کوئی نائی کہیں ویلے سجے ہاتھ مرین آئی کہیں ویلے کھبے ہاتھ مرین آئی اٹھی دا تے جھنڈا اکبر دلاش تے آیا ہے اتھے دستور ہے اگر کوئی جوان پتر دلاش تے ضعیف پیو آوے جیوے پتر دے نیڑے آندائے پیو جھڑ پاندائے حسین اکبر دے جدہ نیڑے آیا ہے جھڑ بھی آئے ایرانی دے جملے ریکارڈ موجود ہے حسین اکبر دا سر چایا ہے جھولی جپایا ہے اجا تسلی نہیں ہوئی وال اکبر دا سر چایا ہے ہاں نال لایا ہے اجا حسین دا ہاں نہیں بھریا تریا کم کیڑا کیتا ہے جھکنا شروع کیتا ہے اتنا جھکدا وضا خدہ والا خد نانے دی تصویر تے ون کے اپنا منہ چا رکھیا ہے یو کو جا گئی الگ دنیا بعد کلافا اکبرہ تیرے بعد میری دنیا مک اجرکم اللہ دعا وین بڑا دکھی ہے سیدہ دی اکبرہ بکیا ابو کا فریدن وحیدہ اکبرہ بابا کلہ رہ گئی جیڑا بندہ ہون کہیں ہائے نہیں کر سکیا اور حسین اکبر دا سار جھولیے چپائی بیٹھائی ہیوے پتر دی ماسوی چمدہ بیٹھائی بغبان شاعرہ دا بیٹھائی بہو اوکھا آیا او تیری لاش دے میرا اکبر پتار جوان میں کو ویکھ تسی میری پاگ جان گئی او میرا لہوے دا او سیدہ دائی میرے نال اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری انتہائی نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں سب سے پہلے دعا گو ہاں کہ رب ذوالجلال ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند فرمائے اور اس کے غصہ و صبر جمیل عطا فرمائے بھائی اظہر عباس کا حکم آئی بالکل مختصر مرحوم دا تعزیت نامہ سنانا چاہنا میرے علاقے دے عظیم چہرے تشریف فرما ہو اکبر کیسے پیچھے رہتے دین جوانی مانگ رہا تھا اکبر کیسے پیچھے رہتے دین جوانی مانگ رہا تھا کربل میں تھی اتنی گرمی سورج پانی مانگ رہا تھا رو پونا بلیوں اسے کن لگیاں جنہ شانق دی بالی ٹر گئے چھڑا آپ بھی نہیں گئے پتران دے ہن بخت مثالی ٹر گئے تے جنہ سر تے جل کے دب خدمت دی بوٹی صدق دی پالی ٹر گئے تے جدہ چھانتے بان دا وقت آیا ادا باہت مالی ڈاکٹر ناصر عباس تریو لکھمات دا کے عنوانے او ارمان ارمان ارمانے او ڈاکٹر ناصر
ابتدا کے عنوان او ارمان 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 تینو یک دم انہیں آٹے یا علاج دا وقت بھی نہ ملیا تینو یک دم انہیں آٹے کویا علاج دا وقت بھی نہ ملیا ہاتھ مل دے رہ گئے ذل قربات مل دے رہ گئے مل قربا گیوں یک دم چھوڑ جانے او ارمان ارمان مظلوم حسین دے نشان وچ سارا دے تیرا گزر آج شان دے وچ مظلوم حسین دے نشان دے وچ سارا دے تیرا گزر آج شان دے وچ تینو اس دے بڑیاں خوشیاں تینو اس دے بڑیاں خوشیاں کیوں جو آئی 15 شعبان آئیو ارمان ارمان 15 شعبان دی شام ہو گئی ان لگ دے تیرے نام ہو گئی 15 شعبان دی شام ہو گئی ان لگ دے تیرے نام ہو گئی ان بالا وانگو سم ویسے ان بالا وانگو سم ویسے آئی دین چوے مگمانے آئیو ارمان باؤندیاں پیاریاں دیاں ہیں تیری کبار تبہ کے رو دیاں ہیں بابا سعد برادر ٹور گیا ہے بابا سعد برادر ٹور گیا ہے جندہ وطن کبارستان آئیو ارمان حالیان دی بلی آئی سے کہ آتے حسان نسے پامیں آواکار تمی سمران دینا واکار تمی سمران دینا تیرے اٹھان دے نہیں مکان آئیو ارمان ارمان رو مال زار ڈپلن آیا تیرے کزان تباج رو دینا ودمار علی آبا ساکھے ودمار علی آبا ساکھے ساڑا ڈائے گیا ہے ایوان آئیو ارمان ارمان خدمت کی تیلوک دے بالکل معمولی اجرت تے خدمت کی تیلوک دے بالکل معمولی اجرت تے کہ یاد مسیحت یاب ہو گئے کہ یاد مسیحت یاب ہو گیا تیری قیامت دے دوران او ارمان تیری ذات دا دم عائشہ ورگا تیرا ہاتھ آئی رات متائی ورگا تیری ذات دا دم عائشہ ورگا تیرا ہاتھ آئی رات متائی ورگا تیرے کولوں علم دی دولت آئی تیرے کولوں علم دی دولت آئی ہم دولت منگا انسان تیری اولاد دی بیوہ ماں بجروں دیئے اپنی قسمت نو کدی ویکھے رو بے دیانو کدی ویکھے رو بے دیانو کدی ویکھے گھر میرا مصروف تو زندگی ساری
وچاریوں مجلس ماتم داری وچا مصروف زندگی ساری وچاریوں مجلس ماتم داری وچا یو مال تبن سی قبر دے وچا یو مال تبن سی قبر دے وچا تیری بخشش دا سانو صبر نصیب ہوے بیمار مار دے صدقے جبا تیرے جنازے دفن کیتے جبا تیرے جنازے دفن کیتے وچ کربل دے میدان او ارمان ارمان درجات بلند آمن تیرے اس نیک مہینے دے صدقے درجات بلند آمن تیرے اس نیک مہینے دے صدقے جنگ ظفر آیا مندے بچے آئے جنگ ظفر آیا مندے بچے آئے کی نات کے قرآن ارمان 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 ڈاکٹر ناصر عباس تیری لکھا موت دکے مانے ارمان ارمان مل کر صلوات پڑھیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الهداة المهديين
سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا معزز سامعین، یہ مقدس اجتماع آپ کے لیے ہے کہ مرحوم و مغفور ڈاکٹر ناصر عباس کی یاد میں ان کی روح کو شاد کام کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس تھوڑے سے وقت میں آپ نے جو اپنے قیمتی لمحات کو صرف کیا ہے، چند کام ہیں جو ہمیں کرنا ہے۔ ایک تو بارگاہ رب العزت سے عاجزانہ التماس سے مغفرت و رحمت کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ یہ ہمارے لمحات ایسے پاکیزہ عمل میں صرف ہوں کہ بارگاہ رب العزت میں عبادت شمار ہوں اور ایک ایسا خالص اور پاکیزہ ہدیہ ہم اس مرحوم کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اور دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے رخت سفر باندھ لیتا ہے اور اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر اس ہمیشہ کی آخرت کی طرف چل دیتا ہے جہاں وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے جگر پاروں اور اپنے واقف کاروں اور اپنے دوست اور احباب کو داغ فراق دے جاتا ہے اور انہیں غم زدہ چھوڑ جاتا ہے اور وہ اس کے وجود کے فیض سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہاں یہ جانے والا اپنے پورے وجود سے، اپنی پوری ہستی سے پیچھے رہ جانے والوں کو پیغام دے جاتا ہے کہ اے دنیا والو، کبھی میں بھی یہاں رہتا تھا اور بستا تھا اور میں اس کو چھوڑ کے اب جا رہا ہوں۔ میں اپنے زبان سے نہیں، زبان تو میری خاموش ہو گئی، میں اپنے ہاتھوں سے نہیں، ہاتھ تو اب ٹھہر گئے ایک جگہ پہ، میں اپنے نطق و بیان سے نہیں بلکہ اپنے پورے وجود سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ
گزرگاہ ہے، یہاں جو بھی آیا ہے اس نے گزر جانا ہے، تو جس طرف میں جا رہا ہوں بہت جلدی تمہیں بھی اس طرف جانا ہوگا، بس سمجھ لو کہ یہ مسافروں کی جگہ ہے، یہ کوئی منزل نہیں ہے۔ بس جو احسان کر جاتا ہے مومن جب اس دنیا سے رخت سفر باندھ لیتا ہے ہم پہ، کہ وہ اس کی موت ہمیں خواب غفلت سے جگانے کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے۔ ہم میں سے کوئی جوانی کے نشے میں ہے، ہم میں سے کوئی دولت کے نشے میں ہے، ہم میں سے کوئی طاقت و قوت اور اپنے مال و منال کے غرور میں رہتا ہے، کوئی دنیا کی لذتوں اور نعمتوں میں مگن ہے، اور کوئی اقتدار کے مزے لوٹتا ہے، اور کوئی شہرت کی بت پرستی میں مشغول ہے، اور کوئی کسی دنیا کی خواہش میں کھویا ہوا ہے، اور کوئی کسی اپنی آرزو اور تمنا میں۔ ہاں یہ سب غفلت میں ہیں، اور ان کو بیدار کرنے والا وہ ہے کہ جو میرا اور تیرا محبوب تھا، اور میں اور تم اسے چاہتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے، لیکن آج میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ ہمیں چھوڑ کر چل دیا ہے۔ یہ اس نے بڑا احسان کیا کہ اگر مجھے قرآن میرے پاس ہے، قرآن میں پڑھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، لیکن مجھ پہ اثر نہ ہوا۔ حدیث پیغمبر اور حدیث اہل بیت بھی میرے سامنے ہے، لیکن مجھ پہ بھی اس پہ کبھی اثر ہوا اور کبھی نہ ہوا۔ اور مختلف ذرائع ہیں، عبرت کے سامان ہیں، اور جگانے کے مختلف طریقے موجود ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے مختلف۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی موت تو واقع ہو رہی ہے نا، لیکن ہر ایک کی موت سے تو میں متاثر نہیں ہوتا۔ جو میرے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اس کی موت مجھے متاثر کرتی ہے۔ تو یہ مرحوم اور یہ بزرگ اور یہ جوان کہوں، اور یہ آپ کا محبوب جو آپ کے قریب تھا، آپ اس کے جتنا قریب تھے اتنا ہی اس کی موت نے آپ پہ اثر کیا ہے۔ تو اس کی موت کا اثر یہ نہیں ہے کہ آپ ہائے کریں، اگرچہ کہ یہ ضروری ہے۔ اس کی موت کا یہ اثر نہیں ہے کہ آپ آنسو بہائیں، اگرچہ یہ ضروری ہے۔ اس کی موت کا اثر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوں، اگرچہ یہ بے حد ضروری ہے۔ اس کی موت کا اثر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے صف ماتم میں بیٹھیں، اگرچہ یہ بہت بہترین عمل ہے۔ نہیں، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، یہاں سے آگے بڑھتی ہے، بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کی موت کا میری زندگی پر اثر ہونا چاہیے، اس کی موت کا میرے نشست و برخاست پر اثر ہونا چاہیے، میرے لیل و نہار پہ اثر ہونا چاہیے، اور میرے گھر اور میرے کاروبار پہ اس کا اثر ہونا چاہیے، اور میری زندگی کی بود و باش پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ کیا اثر؟ یہ کہ میں اب دل سے یقین پیدا کروں کہ یہ مسافروں کی جگہ ہے اور یہ منزل نہیں ہے۔ جس طرح اسے اچانک موت آئی ہے تو میں رات کو اٹھ کے روؤں، پروردگارا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں موت کے لیے تیار نہ ہو جاؤں۔ مجھے اور یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے اچانک موت سے۔ ارے جب موت یوں بتا کر نہیں آتی تو پھر تیاری کا موقع نہیں دیتی، تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ یہ کسی کو کوئی قسمت والا ہے کہ جو اتنا بیمار، آپ تو کہتے ہیں نا جی بیمار لا علاج بیمار سے پوچھے نا تو وہ بڑا دکھی نظر آتا ہے آپ کو، لیکن اللہ کا اس پہ کرم سمجھیے کہ وہ اتنا بیمار ہوا کہ موت اور اس کے درمیان ایک وقت ملا توبہ کرنے کا، یہ بھی
بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو جس کو مصیبت سمجھتا ہے وہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اچانک موت، میں بھی زندگی کے مزے لوٹ رہا تھا، ابھی موت کی تیاری نہیں کی تھی، ابھی کتنے گناہوں کی توبہ پتہ نہیں میں نے کی تھی یا نہیں کی تھی کہ موت نے مجھے آ کر دبوچ لیا۔ یہ موت تو بڑی مصیبت ہے، وہ بیماری جو موت سے پہلے آتی ہے، اور بستر پہ میں زندگی سے مایوس ہوتا ہوں، اتنا مایوس ہوتا ہوں کہ میرے جو جگر کے ٹکڑے رشتہ دار میرے بیٹے ہیں وہ بھی مجھ سے تنگ پڑ جاتے ہیں۔ پھر میں جو کبھی زندگی مانگتا تھا اب میں خود موت مانگ رہا ہوتا ہوں۔ بتاؤ یہ اللہ نے تمہیں توبہ کی مہلت دے دی ہے یا نہیں؟ تو یہ مصیبت ہوئی، بیماری یا نعمت ہوئی؟ ہاں، یہ باتیں ہیں جو اس محفل میں غور کرنے کی ہیں۔ دیکھیے، ویسے تو ہماری سب کی، میری آپ کی سب کی ایک عادت ہے، جہاں ہم جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کا گلہ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ کبھی تعریفیں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا کام بھی ہے نا لوگوں کا کہ جو نہیں بیٹھا ہوتا اس کا گلہ کرتے ہیں، اس کے عیب بیان کرتے ہیں، اور کسی کی چغلی اٹھاتے ہیں، کسی کی ناجائز غیبت کرتے ہیں، کسی پہ تہمت لگاتے ہیں، یعنی مختلف قسم کی اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی دوسروں کے بارے میں بڑے ماہر بنتے ہیں، بڑے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ہم، بڑی بڑی گہری نگاہیں، دوسروں کی برائی کو ڈھونڈنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ یہ جمع ہونے کا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن یہ محفل جو ہے کم از کم اس مر جانے والے نے، اس جدا ہو جانے والے نے ہمیں موقع دیا ہے کہ انسان ذرا دنیا کے بکھیڑوں کو چھوڑ، دنیا کی آب و تاب، اس کی کر و فر، اس کے جاہ و جلال اور اس کی چمک دمک کو دیکھ تو صحیح، ساری چیزیں چھوڑ کر اس کو جانا پڑا ہے۔ سمجھ لے، یہ نہ سمجھ کہ یہ اس کا جنازہ اٹھا، یہ نہ سمجھ کہ یہ اس کی قبر کھودی گئی، بلکہ یہ سمجھ کہ یہ میرا جنازہ اٹھا ہے، یہ میری قبر کھودی گئی ہے۔ مجھے اس محفل میں آنا صرف اس لیے نہیں ہے کہ بانی راضی ہو جائے، اس کے رشتہ دار اور مجھ پہ راضی ہو جائیں، یہ ایک رسم پوری ہو جائے، یہ ایک رواج پورا ہو جائے۔ اگرچہ یہ ایک رواج ہے اور ایک بہت اچھا رواج ہے، جو اس پہ تنقید کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، اور وہ نہ دین کو سمجھتے ہیں، نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ ان کے پاس دین ہے۔ یہ بزرگوں نے بڑی دانش مندی کے ساتھ اور بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ دین و دیانت اور عقل و شعور کی گہرائیوں تک پہنچ کر انہوں نے اس رسم و رواج کو رکھا ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے تو انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، ارے آج کل اس کی باری تھی تو میری باری تو آنے والی ہے، کیوں نہ میں سوچوں، اپنا دامن دیکھوں کہ میں نے اب تک کیا کیا ہے، اپنا حساب چکاؤں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لیس منا من لم یحاسب کل یوم، کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ جو ہر روز اپنا حساب خود نہیں چکاتا۔ اپنا حساب خود چکا لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب چکایا جائے، اور اس وقت پھر تمہیں مہلت نہ دی جائے۔ اس لیے آئیے اس وقت یہاں بیٹھ کر ہم نے اپنے اعمال نامے کو کھولنا ہے، اپنے حالات پہ نظر کرنا ہے، اپنے اعتقادات کو ٹٹولنا ہے، اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے، اپنے عمل اور کردار کو دیکھنا ہے، اور اس میں جو ہم نے اچھا کیا ہے اسے بھول جانا ہے، اور جو ہم نے غلطی کی ہے، جو کوتاہی کی ہے، جو خطا کی ہے، جو گناہ کیا ہے، جو ظلم کیا ہے، جو حرام کیا ہے، جو گمراہی پھیلائی ہے، جو بے حیائی کی ہے، جو کسی پہ زیادتی کی ہے، کسی کا حق پامال کیا ہے،
خدا کے سامنے سجدریز ہونے میں کوتاہی کی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری میں کوتاہی کی ہے، آل محمد کے خون کی لاج رکھنے میں ہم نے کوئی غلطی کی ہے، اور اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں اور مسلمانوں، مومنین، مظلومین، یتیموں، مسکینوں، معذوروں اور بے سہارا جو بھی حقدار ہیں ان کا حق پہچاننے میں اور اس کو ادا کرنے میں ہم نے غلطی کی ہے۔ آئیے اس محفل میں جائزہ لیجئے، یہ تب جائزہ لے سکتے ہیں ہم اور آپ کہ اپنی نیکی بھول جائیں اور اپنی برائی کو خود یاد کریں، اپنی اچھائیوں کو پس پشت رکھیں اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور اپنے گناہوں اور خطاؤں، اپنی زیادتیوں اور اپنے ظلم اور اپنے گناہوں، اپنی بے حیائی اور اپنے حرام جو کچھ ہم سے سرزد ہوا ہے وہ اس کے بارے میں سوچے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں کوئی پیشہ ور شخص نہیں ہوں، میں تو پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کو دعوت فکر دینے آیا ہوں۔ آپ بھی اس نیت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا اخلاص جو ہے وہ پورے طور پر ظاہر و باہر ہے کہ آپ یقیناً ان کی محبت میں آئے ہیں اور ان کے لیے آئے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں جھولی پھیلانے آئے ہیں، اور وہ عاجزانہ اور مخلصانہ گداگری کرنے آئے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ سفر بڑا کٹھن ہے جو اس ہمارے بھائی نے اختیار کیا ہے، اور یہ سفر مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ سفر اتنا طویل ہے، موت سے لے کر قیامت تک کا سفر، قیامت کے دن کے جو 50,000 سال کا ایک دن ہے وہ اتنا طویل دن ہے، اور اس سے لے کر پل صراط تک کا سفر، وہ پل صراط سے گزرنے کا سفر اور جنت تک پہنچنے کا سفر، یہی وہ چیز ہے جس کو مولا اپنی رات کی مناجات میں رو رو کر یہ فرماتے ہیں، آہ من قلت الزاد و بعد السفر، بار الہا یہ سفر بہت لمبا ہے لیکن اس کے لیے زاد راہ بہت کم ہے۔ سفر جتنا طویل ہوتا ہے اتنا اس کے لیے سامان سفر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم تو چونکہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہم نے دنیا کو دیکھا، ہمیں دنیا پہ بڑا یقین ہے، ہمیں دنیا پہ بڑا اعتقاد ہے، ہمیں دنیا پہ بڑا ایمان ہے، اس لیے اس کے لیے ہم حتیٰ معاذ اللہ کبھی بے ایمانی کرنے پہ بھی تل جاتے ہیں، کبھی عزتیں برباد کرنے پہ بھی، کبھی لوٹنے پہ بھی، کبھی خون بہانے پر، اور کبھی اپنے دین و ایمان کو اور آخرت کو بھی برباد کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا جتنا ایمان ہے دنیا پر اتنا اس پہ مر مٹتے ہیں ہم۔ تو یہ کون سا کمال ہوا؟ ہاں اصل میں تو ایمان اسے کہتے ہیں کہ جب غیب پر ایمان ہو، کہ یہاں رہ کر ہم آخرت پر جس کو دیکھا نہیں ہے اس پہ ایمان رکھیں، اور کس کے کہنے پہ ایمان رکھیں؟ کہ جو مخبر صادق ہے، کہ جو صادق اور امین ہے، کہ جس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ اس شہر کی بھی قسم کھاتا ہے، وہ اس علاقے کی قسم کھاتا ہے کہ جس میں میرا حبیب رہتا ہے، اس گھر کی قسم کھاتا ہے۔ بس آئیے اس ہستی کی جس کے بارے میں فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے میرا حبیب اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کچھ پیدا نہ کرتا۔ اور پھر یہ حدیث تو آپ کو بتائی جاتی ہے لیکن اس کو پورا نہیں بتایا جاتا، یا بہت کم لوگ اسے جانتے ہیں۔ حدیث آگے بڑھتی ہے، لولا علی لما خلقت
اگر علی نہ ہوتے تو اے حبیب میں تمہیں پیدا نہ کرتا، لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں میرا حبیب تجھے بھی پیدا نہ کرتا، علی کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اب تھوڑا سا یہ جو ہم اس زندگی کے اختتام کو ہم زیر بحث لاتے ہیں کہ موت پہ یہ ہماری زندگی ختم ہوتی ہے، تو یہ اس اپنے اختتام کو، جو اس زندگی کا خاتمہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ ہر چیز کی انتہا بھی ہوتی ہے تو ابتدا بھی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ماحول ذرا گرم ہے تو مجھے بھی زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا ہے، لیکن کوشش تو کرتا ہوں کہ بات کو جلدی سمیٹ لوں، کیونکہ اگر آپ کی گرمی جو ہے وہ ماحول کی گرمی پر آپ کے ایمان کی گرمی غالب ہو گئی تو پھر آپ میرا ساتھ دیں گے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے اور ہر انتہا کی ایک ابتدا ہے۔ ہماری یہ زندگی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ موت پہ جا کے ختم ہوتی ہے، تو اس موت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی اپنی زندگی کی ابتدا کو سمجھیں۔ ذرا آپ نے کبھی سوچا کہ ہماری ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ کہ انسان کی ابتدا ایک نجس قطرے سے، اور قطرے سے اسے اللہ انسان بناتا ہے، اور پھر وہ ماں کے شکم میں 9 مہینے رہتا ہے، اور وہاں اس کو وہ پورا بدن اس کا بنتا ہے اور تمام اعضاء اس کے تشکیل پاتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے اس ابتدا پہ تاکہ ہم اس انتہا کو سمجھ سکیں۔ مجھے بتائیں، ماں کے شکم میں بچے کو آنکھیں عطا ہوتی ہیں، وہاں اسے آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ وہاں اسے ہاتھ مل جاتے ہیں، وہاں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ماں کے شکم میں تو نہیں ہے نا۔ وہاں پاؤں مل جاتے ہیں، وہاں پاؤں کی بچے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں۔ وہاں جبڑے مل جاتے ہیں، وہاں جبڑوں کی وہاں تو ضرورت نہیں ہے نا۔ یہ ساری ضرورتیں اس دنیا کی زندگی میں ہیں۔ تو بہت سارے اعضاء ہیں کہ جو اس کو ماں کے شکم میں ضرورت نہیں ہے لیکن مل جاتے ہیں، اور وہ اس کی ضرورت تو دنیا میں ہوتی ہے۔ اس ابتدا کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عقل مند یہی جواب دے گا کہ ماں کے پیٹ میں یہ اس کو سنوارا جا رہا ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے تاکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔ پہلے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ دنیا میں آ کر صحیح و سالم زندگی گزار سکے۔ یہیں سے انسان سمجھ لے کہ ماں کے شکم میں تجھے وہ آزاد دیے گئے جن کی ضرورت تجھے دنیا میں آنے میں تھی اور پہلے نہیں تھی، تجھے پہلے تیار کیا گیا ہے۔ یہاں سے سمجھ لے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی تجھے یہاں جب رہنا نہیں ہے، یہ مرنے والے بتا رہے ہیں کہ یہاں سے سب چلے جانا ہے سب نے، تو یہاں موت کے بعد ہم نے کہیں چلے جانا ہے، تو یہاں رہ کر اس آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے دنیا میں رہنے کے لیے تیار کیا، یہاں اللہ کی مدد سے دنیا میں رہ کر تجھے خود آخرت کے لیے تیار ہونا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ مجھے اتنا تو کہہ دی کہ آپ میں سے کوئی بڑے جائیداد والا آدمی یا کوئی بڑی فیکٹریوں کا مالک یا بڑا دنیا کا دولت مند، وہ جب خون پسینے کی کمائی حاصل کر کے اپنے جوان بیٹے کو ایک بنا بنایا باغ یا ایک فیکٹری دے دیتا ہے یا مربع دے دیتا ہے، وہ بیٹا جو ہے اس کو جا کر ضائع کر دیتا ہے اور گل چھڑے اڑاتا ہے اور عیاشی میں اڑا کے آ کر پھر اپنے باپ سے دوبارہ مانگتا ہے دوسری جائے۔ مجھے بتائیں کون سا باپ ہے کہ جو پھر اس کو دے دے گا؟ وہ یہی کہے گا نا، تو بے قدرہ ہے،
تو نعمت کو ضائع کرنے والا ہے، تو اس قابل نہیں رہا کہ تجھے دوبارہ یہ دیا جائے۔ مجھے اتنا بتائے حضرت انسان، یہ بن مانگے جو زندگی اللہ نے 50-100 سال کی دی، اس میں اگر اللہ نے جو بھی زندگی دی، جوانی دی، دولت دی، طاقت دی، اقتدار دیا، شہرت دی، اولاد دی، یہ ساری لذتیں، یہ ساری نعمتیں دی، اگر تو نے اور میں نے اس کی قدر نہ کی، یہ عارضی زندگی کی میں نے قدر نہ کی، مجھے بتا جنت کی ہمیشہ کی زندگی کے قابل رہے گا؟ کوئی انصاف پسند بات کرے، کوئی حقیقت پسند بات کرے، کیا وہ جو دوبارہ وہ دوسری فیکٹری باپ اپنے بیٹے کو نہیں دیتا، کیا وہ باپ نہیں رہا؟ کیا وہ بیٹے سے محبت نہیں کرتا؟ نہیں، اس بیٹے سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نافرمان اور بے قدرے کو دوبارہ کوئی چیز نہ دی جائے۔ بس یہی اے انسان، اگر تو نے اپنے مالک سے وفاداری نہ کی، اس نے تجھے آزمایا کہ یہاں اس نے بے شمار نعمتیں دی اور زندگی بھرپور نعمتوں کے ساتھ تجھے عطا کر دی، تو نے مالک کو نہیں پہچانا، تو نے مالک کے دشمن سے وفاداری کی ہے، تو نے مالک کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اور اس کے مظلوم بندوں کا تو نے حق ادا نہیں کیا، تو ابلیس کے قدموں میں جا گرا۔ مجھے بتا، اب 50-100 سال کی زندگی جو جس نے بے قدری میں گزاری، وہ آیا جنت کے قابل رہا یا نہیں رہا؟ بس یہی کچھ بات ہے کہ اس مرحوم کی اس محفل کا یہی پیغام ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، قرآن مجید فرماتا ہے لوگو ذرا سوچو، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس تم جنت پہنچ جاؤ گے اور اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، بھئی قرآن پڑھ رہا ہوں بھئی، اور کہ یہ کوئی میری اپنی باتیں نہیں ہیں، قرآن پہ تو سب کو یقین ہے نا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو حسین ابن علی نے نوک نیزہ پہ پڑھ کے تاریخ کی ہر دور تک پہنچایا ہے۔ یہ کوئی آسانی سے تو نہیں پہنچا ہے، ہمیں تو بڑا آسانی سے ملا ہے نا، ہماری کوئی قیمت نہیں لگی ہے۔ تو یاد رکھ، اگر اس دین پر تیری اور میری قیمت اور قربانی نہیں لگی تو ہو سکتا ہے کہ تیرے ہاتھ سے یہ نکل جائے، یہ ایمان کی دولت تیرے ہاتھ سے لٹ جائے گی اگر تو نے اس پہ اپنی قربانی نہ دی اور اس کی لاج نہ رکھی۔ جو چیز بغیر محنت کے مل جائے نا، اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو بس آئیے، قرآن کہتا ہے میں 2 چیزوں سے پرکھوں گا تب تم اس قابل ہوگے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، قرآن اس آیت میں کہتا ہے کہ تمہارا جہاد پرکھا جائے گا اور تمہارا صبر پرکھا جائے گا۔ جو جہاد کے امتحان میں کامیاب ہوگا وہی جنت کے قابل ہے، اور جو صبر کے امتحان میں کامیاب ہوا وہی جنت کے قابل ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس حدیث میں کوئی شک ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما؟ ہاں، حسن و حسین کیوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں کہ ان سے بڑا کائنات میں کوئی مجاہد نہیں اور ان سے بڑا کائنات میں کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ تو جہاد کا امتحان ہے اور پھر صبر کا امتحان ہے۔ جہاد 2 قسم کا ہے، صبر 3 قسم کا ہے۔ جہاد ایک اندر کے دشمن کے خلاف جہاد اور دوسرا باہر کے دشمن کے خلاف جہاد۔ ہر بندے دے اندر بھی دشمن ہے تے ہر بندے دے باہر ہی دشمن ہے۔ ایک جہاد اندر کے شیطان کے خلاف ہے، دوسرا باہر کے شیطان کے خلاف ہے۔ 2 جہاد ہیں، جسے جہاد اکبر کہتے ہیں اور جہاد اصغر کہتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ یاد دلانے کے لیے ہے۔ اور دوسرا صبر کا امتحان ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ صبر 3 قسم کا ہے۔ الصبر ثلاثہ، کہ صبر علی الطاعت والصبر علی المعصیت والصبر علی المصیبہ، کہ ایک تو نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا، اپنے نفس کو قابو کر کے
ہاں تے اللہ کا بندہ بن، یہ اطاعت پہ صبر ہے۔ اور گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، اپنے اوپر قابو کر کے گناہ سے اپنے آپ کو روک لے، یہ صبر ہے۔ اور تیسرا، جب مصیبت آئے تو پھر شکایت نہ کرنا، مصیبت آئے تو شکوہ نہ کرنا۔ فرمایا التوحید اللہ تتوہمہ والعدل اللہ تتہمہ، اللہ کو واحد و یکتا وہی مانتا ہے جو اللہ کو وہم و گمان سے برتر لامحدود ہستی مانتا ہے، اور اللہ کو عادل وہ مانتا ہے جو خدا پہ الزام نہیں لگاتا۔ تیرا کوئی مر گیا ہے، تیرا کوئی زخمی ہوا ہے، تو بیمار ہوا ہے، تجھے گھاٹا ہوا ہے، تجھے کوئی پریشانی آئی ہے، تجھے کوئی فقر و غربت آئی ہے، تجھے دنیا کی کوئی مصیبت آئی ہے، اور اس میں یاد رکھ، صبر سے مقابلہ کر اور تہمت نہ لگانا۔ خدا پہ لوگ ایک دوجے کو ڈر کی گلا نہیں کریں دے، لیکن اللہ دے خلاف توپ خانے سارے دے کھل دے، میزائل سب کے تیار ہوتے ہیں، اور خدا پہ الزام تراشی۔ وہ صحیح ایک کوئی ویلا ہے بارش دا جڑ ویلے ساڑی کنا کی تباہ کر دیتی ہے، سمجھیں نہیں پیا کہ خدا جو برداشت کرنے والا ہے، وہ جو حلیم ہے، اور وہ جو جلدی نہیں کرتا سزا دینے میں، وہ جو مہلت دیتا ہے، جتنا بکنا ہے بک لے پھر بھی روزی دیتا ہے، بلکہ جتنا کوئی نافرمان ہوتا ہے اتنا اس کی روزی بڑھا دیتا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں جڑا تو نافرمانیاں تے نافرمانیاں گناہ تے گناہ کریندا ونجے تے اللہ نعمتاں تے نعمتاں دیندا ونجے والے ڈر اون ویلے کولو۔ آپ تو سمجھتے ہیں نا فلانا کوئی غریب تھی گیا نا صحیح، ہاں بڑی پکڑے چاہ گئے تے جیڑا بڑا دولت دی فراوانی ہے تے عیش ہے، ہاں جی اندو تے خدا بڑا راضی ہے۔ وہ جاہل نہیں، خدا راضی ہو اس پہ ہوتا ہے جو اس کا مومن فرما بردار ہوتا ہے، بھامے دولت مند ہوئے بھامے غریب ہو۔ خدا ناراض اس پہ ہوتا ہے جو اس کا نافرمان ہوتا ہے، خواہ غریب ہوئے خواہ امیر ہو۔ یہ دولت مندی، یہ غربت، یہ کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ یہ خدا پہ ایمان اور اس کی اطاعت اور بندگی معیار ہے۔ ان جاہلیتوں سے نکل اور اپنے ایمان کو ملاوٹ سے پاک کر، اور موت سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لے، موت سے پہلے اپنے کردار کا جائزہ لے۔ اس محفل میں بات کو اس منزل تک پہنچاؤں، اگر اس بھری محفل میں ایک آدمی اس مرحوم کی موت کو سمجھ کے، اور یا میری کسی بات پہ، قرآن کی کسی آیت پہ، اور محمد و آل محمد کی کسی تعلیم پر ان کی سیرت کو یاد کر کے، اور حسین ابن علی اور زینب ام کلثوم کی مظلومیت کو یاد کر کے اگر اس کے دل پہ چوٹ لگ جاتی ہے، وہ اپنی ایک گناہ کی بھی سچی توبہ کا یہاں ارادہ کر لیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ محفل عبادت بن جائے گی، یہ محفل قبول ہو جائے گی، اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ سرخرو ہو کر ہم اسے اپنے مرحوم کے لیے ہدیہ پیش کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میرا معاملہ یہ ہے کہ بس میں آیا ہوں، ہیں جی اس کی موت سننے سے پہلے جیسے میں جھوٹ بولتا تھا، اب یہ محفل ختم ہوگی ویسے جھوٹ بولوں گا، جیسے پہلے میری آنکھ بے حیائی کرتی تھی اب بھی بے حیائی، جیسے پہلے میں حلال و حرام سارا جمع کرنے پہ لگا ہوا تھا، وہ اتنی قریب سے کسی کے مر جانے کی، کسی کی قبر اور جنازہ دیکھ کے بھی مجھے چوٹ نہیں لگی، کسی کو تختے اس غسل کے تختے پہ وہ بے بس اور بے کس پڑے ہوئے کو دیکھ کر بھی میرے ضمیر پہ چوٹ نہیں لگی، اور میں توبہ پہ آمادہ نہیں ہوا، اور اس محفل میں آنے کے باوجود بھی میں جیسے پہلے کسی کمزور پر ظلم کرتا تھا اب بھی ظلم کرتا ہوں، جیسے پہلے ظالم کی حمایت کرتا تھا آج بھی پھر بھی کرتا رہوں، کسی مظلوم کا حق جیسے پہلے پامال کرتا تھا اب بھی میں ویسے پامال کرتا رہوں۔ مجھ میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب، کوئی فرق، کوئی اصلاح ہوا ہی نہیں، تو میرا اس پہ رونا کیا فائدہ، میرا اس تعزیت کا کیا فائدہ، میرے یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہیں؟ یہ بڑی مشکل ہے کہ اگر اس
موت کو بھی ہم دیکھ کر نصیحت حاصل نہ کریں پھر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کفاکم بالموت واعظہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ موت اگر تجھے جگا نہیں سکتی تو پھر اور کوئی چیز جگا نہیں سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کسی اور کی موت کا لاؤڈ سپیکر پہ اعلان ہوگا، تو یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کسی اور کا، وہ جو صحت مند ہے وہ کہتا ہے کسی بیمار کا ابھی اعلان ہونا ہے، جڑا جوان ہے وہ آدھے کہیں بڑھے دا اعلان تھی ہونا ہے، جو طاقتور ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو بستر پہ کمزور پڑا ہے اس کا اعلان ہونا ہے۔ نہیں، یہاں معاملہ ایسا نہیں، او سیانے آدھن نا کہ آوان ترتیب ونجن ترتیب کوئی نہیں۔ یہاں بوڑھے بیٹھے ہیں، جوانوں کی قبریں کھود رہے ہیں، اور بوڑھے بیٹھے ہیں اور جوانوں کو دفنا رہے ہیں۔ ارے کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے تین مقامات ہیں جس سے پہلے تیار ہو جا اور توبہ کر لے۔ ایک تو عذاب سے پہلے توبہ کر لے، ظہور امام زمان سے پہلے توبہ کر لے، اور موت سے پہلے توبہ کر لے۔ اور پھر یاد رکھ، عذاب دس کے کوئی نہیں آمنا، موت نے بتا کے نہیں آنا ہے، ظہور بھی کوئی دس کے کوئی نہ آسی، یہ سب اچانک ہوں گے بغتتاً۔ جو موت نازل ہونے کے بعد توبہ کرے اس کو کوئی فائدہ نہیں، جو عذاب نازل ہونے کے بعد توبہ کرے، فرعون ڈوب رہا تھا، اس نے کہا اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا نہیں۔ اور ظہور کے بعد جو کہے اب میں مانتا ہوں اور اب توبہ کرتا ہوں، نہیں، اب پہچان زمانے کے امام کو، مرنے سے پہلے حق کے امام کو پہچاننا، یہ ہے در حقیقت توبہ۔ اور اگر تو نے یہ توبہ نہ کی، تو ہر گناہ تو توبہ کر گھنا اور حق کے امام کو نہیں پہچانے اور اوندا پیروکار نہیں بنیا تو تیں کچھ نہیں کیتا۔ اور اہل سنت کی کتابیں چھلک رہی ہیں، اور اہل تشیع کی بھی، سب نے لکھا ہے کہ رسول اکرم نے بارہا فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ یعنی جاہلیت اور کفر کی موت مرے گا۔ گویا اسی طرح کہ وہ اسلام سے پہلے کفر کی موت مر گیا ہے، تو وہ اس کا جواب دے دیتے ہاں سی میری جماعت دا جڑا سربراہ ہے، میرا فلانا پیر ہے، جی فلانا مرشد ہے، وہ میرا امام ہے، فلاں میرا استاد میرا امام ہے، فلاں مشہور و معروف شخصیت میرے امام ہے۔ ارے اس طرح امام نہیں پہچانے جاتے، اور قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ کہیں دے آنکھیں نال نہیں امام نہ بن دن تے نہ پہچانے میں دن، امام وہ ہے جس کو صرف اور صرف میرا خدا بنا سکتا۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ ابھی میں عرض کر رہا تھا، تیری میری ابتداءات یہ ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے نا، پتہ ہے کیوں روندا ہے؟ کیوں؟ وہ 9 مہینے جیوے وجود آئے تھے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہے، اسے اب وہ سمجھتا ہے میری ساری کائنات یہ ماں کا پیٹ ہے، وہ ڈرتا ہے پتہ نہیں مجھے کہاں لے جا رہے، وہ جانتا نہیں کہ یہ تنگ شکم سے مجھے بڑی وسیع و عریض دنیا، اگر ان کو پتہ لگ مجھے کہ مادہ شکم اتنا چھوٹا ہے تھے، میں کو اتنی کھلی دنیا کی دی میں ول روسی یا کھل سی، انہیں مطلب ہے وہ جانتا نہیں ہے کہ وہ اس لیے چونکہ جانتا نہیں ہے اس لیے خوف زدہ ہے، چونکہ خوف زدہ ہے بول نہیں سکتا تو اپنے خوف کا اظہار رو کے کرتا ہے، اس لیے ہر بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے اور پھر اس لیے وہ خوف زدہ ہوتا ہے تو پھر روتا ہے اور اس لیے وہ رو رو کے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو دنیا میں روتے ہوئے نہیں مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں۔
تو معلوم ہوا جب مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں تو پھر وہ لا علم پیدا نہیں ہوئے. رونے والا بچہ تو چونکہ خوف زدہ تھا، خوف زدہ اس لیے تھا کہ وہ جاہل تھا. یہ مسکرا کر پیدا ہونے والا بچہ خوف زدہ پیدا نہیں ہو رہا، اس لیے مسکراتا ہوا پیدا ہو رہا ہے. اور یہ پھر خوف زدہ نہیں ہے تو اس کو پتا ہے، اس دنیا کا بھی پتا ہے، ماں کا بھی پتا ہے، باپ کا بھی پتا ہے، اول کا بھی پتا ہے، آخرت کا بھی پتا ہے. اور پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی توحید کی شہادت دیتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، رسالت کی گواہی دیتا ہے، ولایت کی گواہی دیتا ہے، اپنی اماں کو سلام پیش کرتا ہے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے ان بچوں کی مانند نہیں ہیں جو خوف زدہ پیدا ہوتے ہیں، جو بے علم اور بے شعور پیدا ہوتے ہیں، بلکہ یہ وہ بچے ہیں جو علم حاصل کر کے پیدا ہوتے ہیں اور جنہیں کوئی ایسا خوف نہیں ہوتا ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو اس ابتدا کو دیکھ کر اس انتہا کو تو سمجھ سکتا ہے کہ وہ جس کے لیے کعبہ مسکرا دیا اور جس کا استقبال کعبہ نے کیا تھا اور ماں بغیر خوف کے اندر چلی گئی تھی. مجھے بتا تو ایک کوٹھے دے نال کھڑا ہوئے تے دیوار دی اچانک پھٹ ونجے ول تو کیا کرے سے فطری بات ہے، جان بچانے کے لیے اپنا وہ وہاں سے دور چلا جاؤں گا. مجھے بتائیں کہ سیدہ کیوں نہیں ڈری، کیوں نہیں خوف زدہ ہوئی، کیوں نہیں ہچکچائیں، کیوں نہیں گھبرائیں. چلو کوئی اتنا دلیر ہوئے او جس کمرے کی دیوار پھٹ جائے وہ اس کے اندر تو نہیں جائے گا. بی بی نہ گھبرائی ہے، نہ ہچکچائی ہے، نہ دوڑی ہے، نہ پیچھے ہٹی ہے، بلکہ بڑے اطمینان سے اندر داخل ہوئی ہے. معلوم ہوا بی بی خوف زدہ نہیں ہوئی کیونکہ بی بی جو ہے لا علم نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ یہ کعبہ مجھے ڈرانے کے لیے نہیں، مجھے اندر بلانے کے لیے. ہاں، ایسے بچوں کا دامن جب کوئی تھام لیتا ہے تو پھر اس کی ابتدا بھی سنور جاتی ہے، اس کی انتہا بھی سنور جاتی ہے. اور یہ وہی علی ابن ابی طالب ہے، وہی مولود کعبہ ہے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے اور جنگ صفین میں بغیر اسلحہ کے، بغیر حفاظتی انتظام کے، بغیر خود پہنے، بغیر زرہ پہنے آپ میدان کے اندر، لشکر کے اندر برستے ہوئے تیروں میں چلے جاتے ہیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا یہ گھمسان کی جنگ ہے اور آپ نے نہ زرہ پہنی ہے نہ خود پہنا ہے اور آپ پہ کوئی ضرب لگ سکتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں یا بنیا، بیٹا تیرے بابا کو کیا ڈر ہے کہ موت اس پہ آ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے. ہاں، ہم اسی علی کو ماننے والے ہیں کہ جس کی ابتدا بھی بے مثال ہے، جس کی انتہا بھی بے مثال ہے اور جس کی پوری زندگی بھی بے مثال ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے اللہ نے اپنے حبیب کی سچائی کے لیے ویسے تو بے شمار معجزے عطا کیے، لیکن یہ دو معجزے اپنی مثال آپ ہیں. ایک قرآن ہے اور دوسرا علی ابن ابی طالب ہے. جیسے رسول کے دشمنوں کو قرآن نے بے بس کیا تھا، اسی لیے ہر میدان میں علی ابن ابی طالب نے نبی کے دشمنوں کو پچھاڑا ہے اور ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے. تو کیونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر قرآن معجزہ ہے تو علی بھی معجزہ ہے. یہ صرف ہمارے شیعہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اٹھا اور دیکھ، علی کی زندگی کو دیکھ، علی کی ابتدا و انتہا کو دیکھ، علی کی تعلیمات کو دیکھ، علی کی سیرت و کردار کو دیکھ. ہر میدان میں اور ہر مقام پہ علی لاسانی اور یکتا نظر آتے ہیں. تو ہم نے آنکھیں بند کر کے نہیں مانا ہے بلکہ آنکھیں کھول کے مانا ہے. آؤ زندہ رہنے کا بھی ڈھنگ سیکھنا ہے تو علی کے دروازے سے، اور مرنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو بھی علی کے دروازے سے. علی وہ ہیں کہ جو اس طرح موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں.
اس لیے کہ وہ موت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ وَالْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ کہ مغلوب ہو کر زندہ رہنا، علی کی نگاہ میں مغلوب ہو کر زندہ رہنا موت ہے، اور غالب ہو کر مر جانا یہ زندگی ہے۔ تو یہی تربیت دی مولا علی نے اور سیدہ نے اپنی اولاد کو۔ اور میں قربان جاؤں، اتنے نبی ایسے ہیں جن کے گھر میں نافرمان پیدا ہوئے، لیکن قربان علی تیرا گھر، قربان زہرا تیرا گھرانہ، کہ اس گھر میں پیدا ہونے والا ہر بیٹا بے مثال ہے اور ہر بیٹی بے مثال ہے، اور انہوں نے اسلام کو زندہ جاوید بنانے کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں کہ جس کی مثال نظر نہیں آتی ہے۔ کہ جب بستر شہادت پہ تھے مولا تو فرما رہے تھے کونا للظالم خصمن وللمظلوم عونا، اے بیٹا حسن اور بیٹا حسین ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہنا اور مظلوم کے مددگار بن کر رہنا۔ تو امام حسن و حسین نے کس طرح پھر اپنا وقت گزارا ہے اور کیسی سیرت پیش کی ہے۔ ہمیشہ ظالموں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار رہے اور کبھی ان سے کمپرومائز نہیں کیا ہے، اور ہمیشہ مظلوموں کے حامی و ناصر رہے ہیں۔ اور پھر وہ وقت جبکہ اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور یزید کی شکل میں یہ ظالم ننگے ہو چکے تھے اور مکمل طور پر تباہ و برباد کر دینا چاہتے تھے، تو امام حسین علیہ السلام اپنی تمام تر بے سر و سامانی کے ساتھ، اس وقت یزید سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں تھا، یزید سے بڑا کوئی طاقتور حکمران نہیں تھا، روم کی سلطنت کمزور ہو چکی تھی، ایران کی سلطنت کمزور ہو چکی تھی، اور سب سے طاقتور حکومت دمشق میں تھی جس کے تخت پہ یزید بیٹھا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ سلطنت ہے، نہ لشکر ہے، نہ فوج ہے، نہ میڈیا ہے، نہ پروپیگنڈا ہے، سارے دشمن ہیں، سب کچھ تمام طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، اور پھر جو کلمہ گو ہیں ان میں سے بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن وہ بھی کوئی ڈر چکا ہے، کوئی لالچ میں پڑ چکا ہے۔ اگرچہ کوئی اس وقت بے خبر نظر نہیں آتا، سب پہچانتے تھے، لیکن دنیا میں اتنے کھو گئے تھے، اتنے مست ہو چکے تھے، اب موت کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے اور اپنی زندگی کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے، اور کوئی اقتدار اور دولت کی لالچ میں تھے، اور کوئی اتنے دور ہو چکے تھے، وہ سمجھتے تھے نمازیں پڑھ لینے سے، طواف کر لینے سے، حج کر لینے سے، صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے ہمارا ایمان پورا ہو جائے گا۔ ادھر لوگ مسجد نبوی اور بیت اللہ میں نمازیں پڑھ رہے تھے، کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور غریبوں میں صدقے بھی بانٹ رہے تھے، عمرہ انجام دے رہے تھے، لیکن ادھر زہرا کلال بے یار و مددگار لکودک صحرا میں اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، تو اس وقت کا امتحان تو پتہ چل گیا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو جی چھوڑو، کون ظالم ظلم کر رہا ہے اور کون مظلوم ہے، ہمیں تو بس اپنی ذکر خدا اور اپنے جناب نماز و روزہ اور اپنے زکوٰۃ و صدقہ سے، اپنے عمرہ و حج سے سروکار ہے اور ہمارا یہی ایمان ہے۔ لیکن نہیں، اے آزادار شیعہ امام حسین، آپ نے 14 صدیوں سے بتایا ہے کہ اسلام وہ ہے جو حسین ابن علی نے اپنے لہو سے لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حجیں کریں، صدقے دیں، ساری نیکیاں کریں، لیکن وقت کے ظالم کا مقابلہ نہ کریں اور وقت کے مظلوم کی حمایت نہ کریں، تو حسین کی نگاہ میں یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ یہ محفل یہی بتاتی ہے کہ ہمیشہ ہم نے جتنی بھی قربانیاں اب تک پیش کی ہیں کہ ہم کبھی مظلوم کے راستے سے ہم نے انحراف نہیں کیا ہے، کبھی ظالم سے سودا بازی نہیں کی ہے، اور ہمارا خون اسی راستے پہ ہے جس راستے پہ علی اکبر کا خون، قاسم و ابو الفضل العباس کا خون ہے۔ میں قربان کہ
حضرت علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ چل رہے تھے نا، چل رہے تھے، اور یکا یک سنا کہ بابا جو گھوڑے پہ ہیں، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، تو پوچھا کہ بابا آپ نے یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ایک ہم جا رہے ہیں تو ایک پیچھے سے ایک ہاتف نے آواز دی ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ جب کڑی الجوان علی اکبر نے موت کا ذکر سنا نا تو کیا جواب دیا؟ اولسنا علی الحق، کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو بابا نے جواب دیا ہم ہی تو ہیں جو حق پر ہیں۔ پس جب یہ بابا کا جواب سنا تو یہ عرض کیا بابا اذ لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے کہ موت ہم پہ آ رہی ہے یا ہم موت پہ جا رہے ہیں۔ ہاں مجھے بتائیں حضرت علی اکبر جیسا جوان کائنات میں کوئی ہے؟ شبیہ پیغمبر کی کوئی تصویر کائنات میں ہے؟ کوئی جوان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، حسین و جمیل ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، لذتوں کی چاہت اس کی عروج پہ ہوتا ہے، وہ زندہ رہنا چاہتا ہے یا مرنا چاہتا ہے؟ لیکن یہ کیسا جوان ہے حسین ابن علی کا جو موت کی تمنا کرتا ہے اور کہتا ہے جب ہم حق پر ہیں تو بس اب ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے۔ معلوم ہوا علی اکبر، حسین کے علی اکبر بتا رہے او قیامت تک آنے والے جوانوں، او جوانیاں تمہاری لذتیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے، جوان اس لیے ہوئے ہو تاکہ حق کو پہچانو، جوان اس لیے ہوئے ہو تاکہ حق پر عمل کرو، جوان اس لیے ہوئے تاکہ حق کی صدا بلند کرو، جوان اس لیے ہوئے ہو تاکہ حق پہ قائم رہو، جوان اس لیے ہوئے ہو کہ حق پر تم اپنی ہستی کو لٹا دو۔ ہاں جب حق پر قائم رہنا ہمارا ثابت ہے تو اب ہمیں زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور علی اکبر اب موت کی تمنا کرتے ہیں۔ امام حسین کائنات کے ہیرے جواہرات چن کر لائے تھے۔ ارے سارے بنی ہاشم نہیں آئے، کچھ بنی ہاشم رہ گئے تھے نا مدینہ میں، بنی ہاشم میں سے بھی اپنے بھائیوں میں سے بھی چن کر لائے تھے، لیکن اپنے بیٹے سارے لائے تھے۔ کائنات میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے کہ جو کربلا میں قربان ہوئے ہیں۔ میں قربان کہ وہ وقت جب نہ میمنہ رہا اور نہ میسرہ رہا، تو اس وقت اس لشکر کے جو علمدار تھے حضرت ابو الفضل عباس آ کر اذن مانگتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو میرے علمدار ہیں۔ تو عرض کیا کہ مولا میں اس وقت تک اس لشکر کا علمدار تھا جب تک لشکر موجود تھا، اب تو لشکر موجود نہیں ہے، اور تاریخ بتلاتی ہے جب ابو الفضل عباس آئے نا اذن لینے کے لیے تو مردوں میں سے صرف یہی دو یا مولا حسین تھے یا ابو الفضل عباس تھے، یا پھر بیمار کربلا تو بستر پہ تھے، سارے شہید ہو چکے تھے، حتیٰ کہ کوئی نہ رہا تھا جوانوں میں مردوں میں، تو نہ اب کوئی میمنہ رہا نہ میسرہ رہا، یہی تنہا سہارا ہے عباس حسین ابن علی کا، اور یہ بھی اب موت کی اجازت مانگنے آئے ہیں۔ تو اب میں کیا سمجھوں کہ مولا کے دل پہ کیا گزری، اور کتنا ناز تھا حسین کو، کتنا سہارا تھا حسین کا ابو الفضل عباس، اب یہ آخری سہارا بھی ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے دل پہ کیا گزر رہی تھی؟ آپ نے رخ موڑا اور فرمایا دیکھو بچے پیاسے ہیں اور ان کی پانی کا انتظام کرے۔ میں کہتا ہوں امام حضرت ابو الفضل عباس گئے تھے میدان میں اور جہاد بھی کیا تھا، لیکن آپ کا جہاد اس طرح نہیں تھا جیسے دوسرے مجاہدوں کا تھا۔ یہ تو ساقی کوثر کا بیٹا ہے جو پیاسے بچوں اور پیاسی مستورات کو پانی پلانے کے انتظام کے لیے 4000 ملائین کے پہرے کو آپ نے پچھاڑا اور ظالموں کو ان سے
گھاٹ چھینا تنہا ابو الفضل عباس نے، بڑے اطمینان سے آپ اترے، اور مشک بھری اور پیاسے جو تھے، چونکہ خود سب کو پانی پلانے والے تھے تو سب سے زیادہ پیاسے تھے حضرت عباس، تو بے ساختہ جب چلو پانی کا بھرا تو اتنے میں خیال آیا، اپنے آپ سے کہنے لگے یا نفس بعد الحسین ہونی، کہ اے عباس کیا حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو؟ اے حسین کے بعد تو زندہ رہنا ذلت ہے، خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے جب مولا حسین کے بعد میں زندہ رہوں۔ اس لیے خود سے کہہ رہے تھے اے ابو الفضل عباس، یہ وفاداری کا تقاضا تو نہیں ہے کہ مولا اور ان کے بچے پیاسے ہوں اور مستورات پیاسے ہوں اور تو پہلے اپنی پیاس بجھائے؟ بھرا ہوا چلو گرا دیتے ہیں، مشکیزے کو آپ اٹھاتے ہیں۔ اب آپ کا مقصد صرف اس مشکیزے کو پہنچانا ہے، صرف پہنچانا ہے خیموں تک، صرف دفاعی جنگ لڑی ہے، اور پھر جو بھی سامنے آتا ہے اس کو فنار کرتے۔ دشمن نے دیکھا کہ عباس کے سامنے سے تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو مکاری کی ظالموں نے، اور کھجوروں کے درخت کے جھنڈ میں وہ چھپ گئے کہ ایک ظالم نے تان کر وار جو کیا دائیں ہاتھ پر، تو گرتے ہوئے مشکیزے کو اپنے بائیں ہاتھ میں سنبھالا، دائیں ہاتھ سے خون کا فوارہ نکلا، بائیں ہاتھ سے اپنے مشکیزے کو بھی اور گھوڑے کو بھی سنبھال کے علم کو بلند کر کے آگے بڑھ رہے تھے کہ ظالموں نے پھر کمین لگائی اور پھر بایاں ہاتھ کاٹا۔ یہ اس لیے کیوں کیا ظالموں نے؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ علمدار کربلا ہے، کہ اسلام کا پرچم اس کے ہاتھ میں ہے، یہ پرچم گرے گا تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ رہیں گے عباس کے تو کوئی مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے۔ ظالموں نے چھپ کر وار کیے، دونوں ہاتھوں سے خون کے فوارے، لیکن حضرت عباس کو اس کا وہ درد اور دکھ نہیں، اور گرتے ہوئے مشکیزوں کو اپنے دانتوں میں سنبھالا، اپنے سینے کے نیچے دینے کی کوشش کی کہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک تیر آیا جو مشکیزے پہ لگا، مشکیزے سے پانی بہنے لگا، اور تیر آیا جو آنکھوں میں لگا، اور پورے بدن پہ تیر برس رہے تھے، لیکن عباس کو اپنے بازو کے کٹ جانے کا اتنا درد نہیں تھا، تیروں سے چھلنی ہونے کا اتنا درد نہیں تھا، جتنا کہ پانی کے اس مشکیزے کے پھٹ جانے اور پانی کے بہہ جانے کا درد تھا۔ ادھر سے پانی بہہ رہا تھا، ادھر سے عباس کے آنسو بہہ رہے تھے، عباس کی امیدیں ختم ہو گئی، اب گھوڑے کی باگیں بھی نہیں سنبھالی جاتی، اور اپنی رکابوں پہ زور دے کر گھوڑے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے۔ جب ظالموں نے دیکھا عباس کے بازو نہیں ہیں، عباس پہ سارے چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے، کوئی تیروں سے، کوئی تلواروں سے اور کوئی نیزوں سے۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے ایک گرز مارا جو عباس کے سر اقدس پہ لگا، سر دو حصوں میں تقسیم ہوا، گھوڑے کی زین پہ نہ سنبھل سکے اور منہ کے بل گرے۔ ایک مداح خان تھے کربلا میں، اور وہ ذریعے امام حضرت ابو الفضل عباس پہ مصیبت بیان کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک عالم آ کر کہتے ہیں کہ مولا عباس نے پیغام بھیجا ہے کہ لوگوں کے سامنے میری مصیبت بیان کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے میں تو ہر وقت بیان کرتا ہوں۔ کہا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، جب کوئی سوار زین سے زمین پہ آتا ہے تو وہ کس طرح اترتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن جس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں، جس کے سر گل سے دو حصوں میں تقسیم ہو، جس کے بدن پہ تیر ہو، اب بھلا وہ کیسے زین سے زمین پہ گرا؟ ہائے، یہ خبر جب مدینہ میں پہنچی تو
تو دکھیاری ماں حضرت ام البنین کو پتہ چلا کہ میرے 4 چاند سے بیٹے کربلا میں غروب کر گئے ہیں، تو بی بی مرثیہ کہتی تھی جنت البقیع میں آ کر، لوگو تم مجھے ام البنین کہتے ہو، ام البنین تو کہتے ماں بیٹوں کی، میں اس وقت تک ام البنین تھی جب تک کہ میرے بیٹے زندہ تھے، لیکن ہائے میرے بیٹے تو شہید ہو گئے، اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ میں نے سنا ہے میرے ابو الفضل العباس کے بازو کٹ گئے، ان کے سر پہ گرز لگا، میرے عباس تیرے بازو سلامت ہوتے تو میں دیکھتی کہ کس طرح دشمن تجھ پہ غالب آتے ہیں۔ یہ وہ دردناک مرثیے تھے کہ ظالم بھی اس کو سن کر روتے تھے۔ ہاں پھر بی جناب امام حسین علیہ السلام کیا مرثیہ کہتی تھی کہ اگر میرے اس طرح کے اور بھی بیٹے ہوتے تو میں زہرا کے لال پہ قربان کر دیتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔